1972 میں پہلا جلسہ عام YMC میدان کے اندر ہوا. پورا YMC میدان کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، باہر کے روڈوں کے اندر پبلک تھی. ضیاء الرحمان انصاری جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، جس نے راجیو گاندھی نے جب مولانا علی میاں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ شعبانو کیس کے معاملے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر راجیو گاندھی نے پاس کیا کہ اس میں مسلمانوں کے کسی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. علی میاں ندوی سے 6 گھنٹہ ندوہ کے اندر ملاقات کی تھی. مولانا علی میاں ندوی نے فرمایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی شریعت پہ ایک نقطہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے اندر عارف محمد خان نے موافقت کی اس بل کی. ضیاء الرحمان انصاری صاحب نے مخالفت کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر، اور انہوں نے عارف محمد خان نے استعفیٰ دے دیا پارلیمنٹ سے. راہل گاندھی نے اس کو بھی قبول کیا. آج وہی عارف محمد خان کہیں کے گورنر ہیں وہ، اور دیکھیے اسلام کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں. یہ مسلمان ہیں، مسلمان گورنمنٹ کو چونکاتا ہے، مسلمان بتاتا ہے کیا کیا کمزوری اسلام میں ہے. آپ اس انداز سے دیکھو، مسلمان بتا دیا. وقف بل بھی حکومت مودی کو ڈالنے والے مسلمان ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ضیاء الرحمان انصاری اس جلسے میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں پوری طرح مولانا علی میاں ندوی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف موافق ہوں، اور میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کیا. عارف محمد خان نے اس بل کی موافقت کی، میں نے مخالفت کی. ضیاء الرحمان انصاری بھی جلسے پہ آئے تھے، اور علی میاں ندوی نے وہاں فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے اخلاق سے، اس جلسے کے اندر مولانا علی میاں کا پیغام تھا حکومت کے نام، ہندوستان کے مسلمانوں کے نام، اور بڑا درد بڑا پیغام تھا کہ اے لوگوں اگر تم نے اپنے اخلاق سے ان غیر مسلم بھائیوں کو اسلام نہیں بتایا، کل یہ وقت آئے گا کہ تم روڈوں پہ، سڑکوں پہ، ایئرپورٹوں پہ نماز نہیں پڑھ سکو گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ اس اللہ والے کی بات صحیح ہو رہی ہے مولانا علی میاں ندوی کی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. تم اپنی تہجد اور اپنی چیزیں لیے رہنا، تمہیں نماز فرض ادا کرنے کی مصیبت ہو جائے گی. ٹرینوں میں، ایئرپورٹ میں دیکھ لیجئے اس سے پہلے کیا حال تھی. پوری کی پوری تبلیغ جماعت پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتی تھی اور ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتی تھی، اور بلکہ غیر حیرت سے دیکھتے تھے اس عمل کو. لیکن آج ایک ویڈیو بنا کے دیا جاتا ہے، فوراً کیس کیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریقہ چھوڑ دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے بازو میں اگر کوئی ہندو ہے، رہتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے رات کو عشاء بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سویا تم نے وہ حرام کھایا. لفظ پڑوسی استعمال کیا ہے، یہ استعمال نہیں کیا مسلمان پڑوسی ہو، غیر مسلم بھی ہو تو غیر مسلم کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی آ کر مسجد نبوی میں کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ تلملا رہے ہیں کہ اس کو قتل کریں، روک دیا. فرمایا ایک فطری عمل ہے، پیشاب اس کو نہیں رک سکی ہوگی اس لیے کر رہا ہے، کرنے دو. یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی اس عمل کے محتاج تھے، یہ امت کے سبق کے لیے کیا. اور اس کے بعد صحابہ کو اس کو بلایا یہودی کو، اور فرمایا کہ جس طرح تمہاری عبادت گاہ ہے اس طرح یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں، اور تم نے کھڑے رہ کر استنجا کر دیا. شرمندہ ہوا. صحابہ کو فرمایا بالٹی بھر کے پانی لاؤ اور اس کے ناپاکی کو صاف کرو. وہ مسجدیں ہم نے بانٹ لی. کوئی 24 نمبر بیچارہ بریلی مسجد میں چلا جائے. میں ایک مسجد ہے، پالا گلی ایک جگہ ہے، میں ایک دن عصر کی نماز پڑھنے گیا تو ہر کھمبے میں اسٹیل کی ہاکی رکھی ہوئی. میں نے ایک مؤذن کو پوچھا، بولے وہ 24 لوگ بھی آ جاتے ہیں نا غلطی سے تو پھر ان کی پنڈلی توڑ دیں. مسجد میں رکھی ہے ہاکی، پنڈلی توڑ دیں. اللہ کا بندہ نماز پڑھنے آئے، یہ ان کی پنڈلی توڑ دیں. اللہ ہم سب پر رحم کرے. ہم نے بانٹ لیا، یہ بریلی مسجد، یہ دیوبندی مسجد، یہ تبلیغی مسجد، یہ اہل حدیث مسجد، بانٹ دیا. ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا. اللہ نے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر وہ جو برکت، صحابہ کے اتحاد کی جو برکت تھی، مسلمانوں کے اتحاد کی جو برکت تھی، اٹھا لیا اللہ نے. ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہم اسی انداز سے ہمیں متحد ہونا پڑے. آج اس انداز سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری طرح نمائندہ ہے اس ملک کے مسلمانوں. اس کی آواز پر مسلمان اس انداز سے جا رہا ہے. کیا ویلیو لے گی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حکومت؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے صدر تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے. شعبانو کیس کے اندر ہم پورے خدمت میں تھے. میں خدمت میں تھا مولانا سکندر سلیمان صاحب کے اور مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کے. میرے ساتھ ضیاء الدین بخاری صاحب تھے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
महाराष्ट्र कॉलेज के अंदर जो उलमा का मखसूस जलसा था, उस पर आपका खुतबती सदारती खुतबा छपा हुआ है, आप उस पर देख लें। करीब करीब 3.5 घंटे का खुतबा है। हज़रत ने हुकूमत से फरमाया था कि हम अपनी जान से दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम के आइली कानून पे नुक्ता बराबर भी हम तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते। असिस्टेंट कमिश्नर जोग साहब मौजूद थे, मैं बाजू में खड़ा था। असिस्टेंट कमिश्नर जोग साहब पूछते कि इस बूढ़े का वजन कितना है टोटल। मैंने कहा आपके हिसाब से उसका वजन कितना है उस बूढ़े का? बोले होगा 50-55 किलो का। लेकिन मैं बोला उसकी आबाद की वजन कितना आपको पता है? अगर वो अभी एक इशारा कर दे ये जितना मजमा है अपनी जान देने को तैयार हो जाए। फरमाया वो तो हम देख रहे हैं, वो इशारा देख रहे हैं। और अल्लाह के बंदे ने कहा कि हम अपनी जान से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम के आइली कानून पर नुक्ते के बराबर भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सके। इंदिरा गांधी ने शाहबानो केस, राजीव गांधी ने शाहबानो केस वापस ली। इसी तरह 1972 में इंदिरा गांधी ने, जब माइनॉरिटी के अंदर ये डाला गया था कि सेकुलर हुकूमत कायम की जाए, यकसा सिविल कोड बनाया जाए, इंदिरा गांधी ने कहा मुसलमानों के आइली कानून में जब तक मुसलमान नहीं चाहेगा हम कोई मदाखलत नहीं करें। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आज एहतजाज कर रहा है, मुसलमान उसका कितना साथ दे रहे हैं। कौसा मोहरा के मुसलमानों ने तो बहुत अच्छा साथ दिया, जिसका आपके एरिया के एमएलए ने बयान में बात को कहा। मैं तो था नहीं, लोगों ने नकल किया, उसने ये बात कही। औरंगाबाद में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड गया, सैलाब उठा हुआ था मुसलमान। भिवंडी में आया, उसका आधा जलसा था। और फिर आज मुमरा में तो कुछ पब्लिक ही नहीं है, मुमरा में तो पता ही नहीं लगता कि मुसलमान रह रहे हैं कि नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा, हम सब पे करम फरमा, क्योंकि हम तो अपनी तंजीमों की लाल करने के लगे हुए हैं कि हमारी तंजीम के अंदर तो ये काम हुआ है, इतने बड़ा मजमा हो रहा है, तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा था, 25 लाख आदमी आ रहा है। और मैं उलमा के मजमे में किधर पब्लिक है? मजमा ज़्यादा हो जाना, सबसे ज़्यादा मजमा यहूदियों का है इस मुल्क में, इस दुनिया में, ईसाइयों का है। मजमा ज़्यादा हो जाना, कम बिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतन बेइज़्निल्लाह, अल्लाह पहले पारे में लिखा था। थोड़े लोग हों, मुखलिस हों, अल्लाह बड़े लोगों में उनको फतह देता है। जाहिर चीज़ है, यहूदी तो यही चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ते रहो, रमज़ान के रोज़े रखते रहो, ज़कात देते रहो, खाली खिलाफत के मामले में कभी नहीं आना, हुकूमत के मामले में कभी नहीं आना कि हम किसी मुल्क में हुकूमत कर लें। यही तो बेचारे 40 साल तक अफगानिस्तान वाले भुगत रहे, तालिबान भुगत रहे। आज अल्लाह ने उनकी उन मेहनतों को, उन कुर्बानियों को, उन जद्दोजहद को अल्लाह ने कबूल फरमाया, और आज तालिबान हुकूमत कर रही है। सहाबा किराम, मीडिया तो कुछ नहीं बताता। मेरे पास तो अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे मुलाकात करने, उन्होंने बताया कि अल्लाह की कसम जब हम गलियों से गुजरते हैं हमारे आँख से आंसू निकलता है कि सहाबा का दौर याद आ गया। अल्लाह उनकी और गैबी मदद फरमाए, और हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह गैबी मदद फरमाए। मुहर्रम का पहले जुमा से मुहर्रम शुरू हुआ है। अल्लाह ताला ये जुमा की बरकत से 1447 हिजरी अल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा और फतेह का पैगाम लेकर आए, और मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक दे और तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, ये कहना सुनना इसलिए है, चंद दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात। इस 4 दिन की ज़िंदगी में आपके मरने के बाद आपको लोग कह दें कि ये सच्चा उम्मती था जनाब रसूलुल्लाह को ज़माने खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओ। मरने के बाद लोग कहेंगे बहुत बड़ा तबलीगी था, ये कामयाबी की दलील नहीं है। बहुत बड़ा देवबंदी था, ये कामयाबी की दलील नहीं है। बहुत बड़ा बरेली था, कामयाबी की दलील नहीं है। बहुत बड़ा अहले हदीस था, कामयाबी की दलील नहीं है। ये बहुत बड़ा मुसलमान था और मुत्तकी परहेजगार था, ये कामयाबी की दलील है। हम लिए रहेंगे अपनी तमाम सनद इसी अंदाज से। कब्र में तो पूछा जाएगा 3 सवाल है, मन रब्बुका, मन दीनुका, मन रसूलुका। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका जवाब वही दे पाएगा जो मेरे दीन पर अमल करेगा, जो मुझसे और अल्लाह से मोहब्बत रखेगा, और मेरे सहाबा से मोहब्बत रखेगा, और अल्लाह वालों से मोहब्बत रखेगा। हज़रत अली की मोहब्बत देखें आप, अल्लाह के रसूल के नाम रसूलुल्लाह को नहीं काटा। इस अंदाज से तमाम जंग के अंदर शामिल हाल रहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर ग़ज़वा मोता में इन 3 को भेजा। उसके बाद ग़ज़वा तबूक की तैयारी की। जनाब रसूल खुद 30,000 का लश्कर लेकर जनाब रसूल ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हो रहे हैं, और मक्के मदीने में अपने जाए मुकाम पर हज़रत अली को छोड़कर हज़रत अली तड़प गए। कुछ यहूदियों ने ताना दिया कि बुज़दिल बनकर जंग में ना शामिल होने के लिए हज़रत अली जाए मकाम हासिल कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر باہر ڈیرا ڈالے تھے کہ حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہو کر پہنچے، میں ہمیشہ جنگ میں رہا ہوں اور اس انداز سے عورتوں کو جیسا مجھے آج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ اے علی تم اس بات کو خوش نہیں ہو، جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون تھے اس طرح تم میرے بھائی ہو، لیکن بس میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خوش ہو گئے اور واپس آئے۔ قیام اپنی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گورنر بنایا مدینے کا، اور پھر غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا معاملہ۔ دل میں لگتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ میں ہمیشہ جنگ لڑنے والا ہوں، غزوہ احد کے اندر تو، غزوہ خندق میں تو مرحب کو جو اس زمانے میں کم سے کم 1500 جنگجوؤں پر اکیلے بھاری تھا، 90 برس کی عمر میں کوئی اس سے لڑنے کو تیار نہیں تھا، اور وہ مرحب آیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 یا 26 یا 24 سال کے نوجوان، جب حضرت علی کو دیکھا مقابلے کے لیے تو ہنسنے لگا، میں تو آیا میرے مقابلے کے لیے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھی ہے؟ فرمایا میرا نام علی اسد رکھا ہے، شیر میری ماں نے نام رکھا ہے۔ فرمایا تو مجھے جانتا ہے؟ پورے عرب میں مجھ سے کوئی کشتی اور تلوار بازی کر نہیں سکتا، تو میرے مقابلے میں آیا ہے؟ حضرت علی کہا ہاں۔ فرمایا میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو بہت کمزور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تو یہ اقرار کر کے تو بزدل ہے، میرے مقابلے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تب وہ لڑنے کے لیے تیار ہوا، پہلا وار کیا حضرت علی پر، آپ نے اپنے وار پایا کو، دوسرا ہی وار جو مارا ہے سر پر، یہاں کنپٹی تک حضرت علی کی تلوار پہنچ گئی اور مرحب گر گیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی اس انداز سے جنگی میدان میں لڑتے ہیں۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ وہ بہادری ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو ابوبکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان غنی نے مانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، مرض موت پر آئے، بہت غمگین تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ کا تو کوئی دن نہیں جاتا تھا جو رو نہیں رہا۔ 17 دن تک آپ بیمار رہے، 17 دن تک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے رونا بند نہیں کیا۔ سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور بابا جان بیمار ہیں، اور اس بیماری میں بابت کو آپ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، کیا گزری ہوگی حضرت علی پر حضرت فاطمہ۔ لیکن ظاہر بات ہے مسلمان کے لیے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت علی کو بھی بہت غم، خدمت میں لگے رہے جناب رسول کے۔ وفات ہوئی، سب سے بڑا غم صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضرت قشم، فضیل ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے لیے گئے۔ غسل میں جب آپ کو نہلانا شروع کیا ہے، جناب رسول کا سینہ لے کے حضرت علی نے اپنے سینے مبارک پہ لگایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں اللہ سے درخواست کرنا کہ ہم آپ کے دین پر قائم رہیں۔ سینے کو سینے سے لگایا، حضرت علی نے غسل دیا۔ غسل دھونے کے بعد یہی 4 لوگ، قسم ابن فضیل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامہ بن زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتقال کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں، 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، وفات پا گئی۔ وجہ یہ تھی کہ جناب رسول جب بیمار تھے تو وہ دروازے پہ سر پہ آگ سلانے آ کے بیٹھ کے روتی تھی، اللہ کے رسول تسلی دیتے تھے، لیکن ایک دن جب رونے لگیں تو اللہ کے رسول نے قریب کیا اور کان کو میرے قریب لاؤ، کان میں اللہ کے رسول فرمایا کہ فاطمہ اس بیماری میں میری موت واقع ہو جائے گی اور میرے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ حضرت فاطمہ روتے روتے ہنسنے لگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ موجود تھیں، فرمایا عائشہ اے فاطمہ تم رو رہی تھی پھر ہنسنے کیوں لگی؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو غم میں تھے، اللہ کے رسول کی بیماری کا غم تھا۔ وہی غم تھا جو حضرت فاطمہ کو 6 مہینے تک بیمار رکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ابو بکر کی 6 مہینہ حضرت علی نے خلافت کی بیعت نہیں کی، وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی۔ حضرت علی صرف فرض نماز پڑھتے تھے مسجد میں اور سیدھا اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، خدمت میں تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بہت بڑا غم تھا کہ کہیں اب نبی تو ساتھ چھوڑ دیے، کہیں نبی کی بیٹی بھی ساتھ نہ چھوڑ دے، اور ہوا بھی وہی کہ 6 مہینے بعد اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت روئے حضرت علی نے، فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتوں کی سردار جنت میں ہے، میری بیوی اسی لائق تھی میری بیوی، مصیبت میں کئی دن فاقہ کری لیکن کبھی اللہ کی ناشکری، کبھی اللہ کی شکایت زبان پر نہیں آئی۔ یہ حضرت فاطمہ کا وہ حسوہ ہے جو ہمارے عورتوں کے لیے مثال ہے۔ یقین مانیے یہ وہ حسوہ ہے
یہ کیا کیوں انہوں نے اتنی محنتیں؟ وہ تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ تمام نمونے ہمارے لیے کیے کہ بعد کی امت بھی اپنے دین کو اور محمد رسول کی عزت کو اور دین کی عزت کو اور اللہ کی توحید کو قیامت تک زندہ رکھے گی اسی اعمال کی بنیاد پر۔ اور جب تک یہ اعمال رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں سرخوری نصب فرمایا، ہمیشہ مسلمان عزت کی نظر دیکھیں گے۔